الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، قرآن مجید کے مستقل کرداروں میں سے ایک کردار شیطان یا ابلیس کا کردار ہے۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس کردار کا کچھ تعارف کرواؤں۔ قرآن مجید میں ابلیس کا کبھی شیطان کے نام سے کبھی ابلیس کے نام سے بار بار تذکرہ ہے۔ شیطان جس کا نام عزازیل تھا، یہ ایک جن تھا، اور جنات آگ سے بنے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید میں صراحتاً بیان کی گئی ہیں۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کی فرما برداری کا رخصت اڑا لیا، باغی ہو گیا۔ جنات میں سے ہونے کے باوجود روایت یہ ہے کہ یہ بڑا عبادت گزار تھا۔ عبادت گزار کا مطلب بڑا کلیئرلی سمجھیے گا کہ ورشپ بجا لانے والا۔ یہ دو الفاظ ہیں، ورشپ اور سلیوری، عبادت گزاری اور بندگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور شیطانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ورشپ کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو اس بندگی کا پہلا حصہ جو ہے وہ ورشپ ہے، اور کئی لوگ اسی میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں اور انہیں یہ یاد ہی نہیں آتا کہ انہوں نے اللہ کا بندہ بھی بننا ہے۔ شیطان ایک جن تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عبادت گزار تھا۔ یعنی جو بھی موڈز آف ورشپ بتائے گئے تھے جنات کو، وہ پورے ادا کرتا تھا، بلکہ کچھ زائد نوافل بھی پڑھتا تھا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کو تیار نہیں تھا، جس کا ثبوت بعد میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پروموٹ کر دیا ان دو بنیادوں پر کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے اور یہ بڑا اللہ کو یاد کرتا ہے، لہذا اس کو ڈبل پروموشن دی۔ پہلے تو یہ کہ اسے جنات کی صف میں سے نکال کر فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا، فرشتوں میں شامل کر دیا۔ پھر چونکہ یہ بہت علم والا تھا، بہت عبادت گزار تھا، لہذا اس کو فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے سپیریئر فرشتے تھے۔ اب جو بھی فرشتوں کا بھی استاد ہو، وہ ویری جینوئنلی، میں انورٹڈ کاماز میں جینوئنلی کہہ رہا ہوں، بجا طور پر
وہ سمجھے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے نیکسٹ میں ہی ہوں، کیونکہ اللہ سے نیکسٹ فرشتے ہیں اور میں فرشتوں کا بھی استاد ہوں، لہٰذا میں سیکنڈ ماسٹر ہوں، میں وائس پرنسپل ہوں، میں ڈپٹی جی ایم ہوں۔ اور ابھی جب پرنسپل صاحب ریٹائر ہوں گے یا ہیڈ ماسٹر صاحب ریٹائر ہوں گے یا جو بھی جی ایم ہے وہ ریٹائر ہوں گے کہ میں ہی جی ایم بن جاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو کبھی موت نہیں آنی، اللہ تعالیٰ نے کبھی ریٹائر نہیں ہونا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن انسان جب یہ اس پر یہ سوار ہو جائے کہ میں وائس ہوں، میں ڈپٹی ہوں، میں نائب ہوں، تو پھر وہ ایک عجیب خناس اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پھر بس اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ مناسب نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ہٹے گا تو پھر بس میں ہی اللہ تعالیٰ کی سیٹ سنبھال لوں گا۔ پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں بڑے واشگاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی میرا نائب آسمان پر نہیں ہوگا، میرا خلیفہ آسمان پر نہیں ہوگا، میرا ایک خلیفہ زمین پر ہوگا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے جواباً اپنے کنسرن کا اظہار کیا، اس لیے کہ ظاہر ہے تفصیل بتائی ہوگی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مٹی کا بنا ہوا ہوگا، اس میں روح ڈالی جائے گی اور اس میں ایک کشمکش ہوگی خیر اور شر کے درمیان، اور جو شر ہے اس میں بڑی کشش ہوتی ہے، بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، بہت مزہ ہوتا ہے، انجوائمنٹ ہوتی ہے، فن ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے بالکل ایک جینوئن کنسرن ظاہر کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین پر ایک ایسا خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں تم سے۔ سب فرشتے خاموش ہو گئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آدم کو تخلیق کر لیا اور اس کو بیلنس کر دیا پورے طور پر، اس کو ایک آزاد ول دے دی، خیر اور شر کی پہچان دے دی، اور اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اختیار اس کا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے یا نہ شکرہ بنے، اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اللہ نے اب فرشتوں سے حکم دیا کہ تم اس کی خلافت کو ریکگنائز کرو، اور اس کے ریکگنیشن کا جو جسچر تھا وہ تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ تو سورہ اعراف میں قصہ آدم ابلیس ویسے تو ہر 7-8 پاروں کے بعد قرآن مجید میں آتا ہے، تقریباً ایک رکوع، پہلے پارے کا چوتھا رکوع، پھر 8ویں پارے کے ایک رکوع میں واقعہ اور باقی اس کی امپلیکیشن وہ اگلے رکوع میں، دوسرا اور تیسرا رکوع، پھر سورہ ہجر میں تقریباً ایک رکوع، پھر سورہ طٰہٰ میں رکوع سے کم، اور پھر 23ویں پارے میں سورۃ صاد کے اندر رکوع سے کچھ کم۔ لیکن اس کی سب سے زیادہ تفصیل سورۃ اعراف میں آئی ہے، جہاں اس کا پورا تعارف جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کیا تھا اور وہ انسانوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، کیسے کرنے والا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا اے انسانوں، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب چونکہ عزازیل یعنی شیطان بھی، ابلیس بھی فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، لہذا اس کو بھی یہ حکم تھا، تو فرمایا فسجدوا الا ابلیس،
اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی فرمائی، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ اللہ نے پوچھا اے عزازیل تمہیں کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا، جبکہ میں تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ تو وہ جواب میں کہنے لگا انا خیر منہ، I'm sorry، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے کہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، وہ میٹیریل ہے، اور میں آگ سے ہوں۔ وہ میٹیریل ہے، میں انرجی ہوں، لہذا میرا آدم کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ ان ادر ورڈز آپ کیا کہیں گے؟ کیوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کا فیصلہ ہی غلط تھا، آپ نے غلط حکم دے دیا۔ یہ ایک ٹپکل نافرمان آدمی کا کردار ہے جو آج بھی آپ کو ملتا ہے، کہ آپ اس کو کوئی حکم دیں گے، آپ کا ماتحت ہو، حکم نہیں مانے گا، آپ جواب طلبی کریں گے تو آگے سے کیا کہے گا؟ سر دیکھو نا، اے دیکھو اور دیکھو، اے ایسے کرو ایسے کرو، یعنی وہ آپ کو غلط قرار دے گا اور اپنے اس طرز عمل کو صحیح قرار دے گا، جسٹیفائی کرے گا۔ تو قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جائے یہاں سے، یعنی وہ جو اس کو پروموشنز دی ہوئی تھی اس سے اس کو ڈیموٹ کر دیا، اس کو کہا کہ اسٹیپ ڈاؤن اینڈ گیٹ آؤٹ۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اس حال میں کہ تو مذمت زدہ ہے اور تجھے زیب نہیں دیتا تھا۔ فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، بس نکل جا، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے۔ قال، اب شیطان وہی نافرمان کردار جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، بالکل ایسے ہوتا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، مجھے مہلت دے، یعنی ایکسیس دے مجھے انسان پر، تاکہ میں ثابت کروں کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو دے دیا ہے۔ تو نے اسے اپنی خلافت عطا کر دی، اتنا بڑا عہدہ، اتنا اعلیٰ منصب، میں ثابت کروں گا کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا، تمہیں اجازت دی جاتی ہے، انک من المنظرین، تجھے اجازت دی جاتی ہے، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اب اس نے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پنجاب میں یہ جیسچر ہے ایک چیلنج کے لیے، تو مجھے موقع دے تو میں ثابت کروں گا کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اب جا کے تو نے مجھے اجازت دے دی ہے، مہلت دے دی ہے، ایکسیس دے دی ہے انسان تک، تو میں بھی تیرے صراط مستقیم پر مورچہ لگا لوں گا۔ صراطک المستقیم، یہ نوٹ کیجیے، یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کی ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں درخواست کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ بتا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے صراط مستقیم پر مورچہ لگا کر رہوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ان کی طرف آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، وعن ایمانہم، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، یعنی چار سمتیں بنیادی بیان کر دی، لیکن اس نے اوپر سے بھی آنا ہے، نیچے سے بھی آنا ہے،
اور ترچھی ڈائریکشن میں بھی آنا ہے اور ہر سٹیپ پر آنا ہے. یہ تو 4 کہہ دی. جب ہم اپنے اردو محاورے میں پنجابی میں سجے کھبے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دائیں اور بائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف سے. تو فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. جس کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ لگاؤں گا. پھر میں انسانوں کی طرف آؤں گا، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ کا جا دفع ہو جا، نکل جائے یہاں سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، ہم سب جانتے ہیں کہ آدم و حوا کو سلام علیہما ایک عارضی جنت کے اندر رکھا. اللہ تعالیٰ کی تو پلاننگ زمین پر لانے کی تھی، لیکن اب آدم و حوا کو بھی بتانا تھا کہ شیطان تمہارے ساتھ کیسے دشمنی کرے گا. اب یہ اس کی ڈیمونسٹریشن شروع ہو گئی ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ نے فرمایا آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر جہاں سے چاہے تم دونوں کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن دیکھنا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. کوئی درخت جس کی طرف اشارہ کیا، جنت کے درخت ہی ہوتے ہیں، تو کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالم قرار پاؤ گے. اب آگے غور سے سنیے گا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ اندازی کی. اب وسوسہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ذرا مشکل لفظ ہے. خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ شاید اس کو آسانی سے نہ سمجھ سکے، تو میں اس کا آسان سا ترجمہ کرتا ہوں. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو کنفیوز کیا. کیوں کنفیوز کیا؟ آپ غور سے پڑھیے گا یہاں پر. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ ان دونوں پر ایک دوسرے کی شرمگاہ کھول دے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، کنفیوژن کریٹ کیا. کیوں کیا وسوسہ؟ کیوں ڈالا؟ تاکہ وہ انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھائے. لیکن اس نے یہ کہا نہیں کہ کپڑے اتارو، ایک دوسرے پر اپنی شرمگاہ ایکسپوز کرو. کہا کیا اس نے؟ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ. مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ. اب یہ کیا چیز ہے؟ اب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیس دے دی. اس نے پہلا کنفیوژن کیا کریٹ کیا؟ پہلے تو اپنا تعارف کروایا ہوگا کہ میں بڑے اونچے مقام پر رہا ہوں، لیکن تمہارے معاملے میں بس میں نے نافرمانی کر دی تو اللہ نے مجھے گرا دیا. لیکن بہرحال آپ کو مبارک ہو، آپ اشرف المخلوقات بن گئے ہیں. لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ فرشتے تم سے زیادہ اشرف نہیں ہیں، افضل نہیں ہیں؟ وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں، چٹکی میں آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں. تسی کہڑی گل تے اشرف المخلوقات ہو ہے بھائی؟ بس کہتے رہو میں اشرف المخلوقات ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں. ہے کوئی نہیں تسی. کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو شیطان نے ان دونوں کے دل میں کنفیوژن پیدا کیا کہ ان کو ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھائے. اور کہا کیا؟
تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ اب یہ کیا ہے کہ الٹیمیٹلی جب اس نے تعارف ہی کرا دیا کہ میں اوپر کا آدمی ہوں، تمہاری تخلیق سے پہلے اللہ نے ہم سے مشورہ کیا تھا کہ میں بنانے والا ہوں اور یہ سب کچھ مجھے پتا ہے، اب لا محالہ وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ پہلے تو یہ ڈسکس کریں گے کہ ہاں ہمارے رب نے ہم سے بڑی زیادتی کی ہے۔ اب غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے انہیں اشرف المخلوقات اور خلیفہ بنا رہا ہے اپنا، لیکن ناشکرا پن کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں آپ کو عام ملے گا۔ قرآن مجید جو کہ ہدایت ہے، جس پر بھی آپ احسان کریں گے آپ اس کو 99 دے دیں گے بغیر حق کے، لیکن لو جی وہ ایک تو دیتا ہی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے بھی محسوس کیا کہ ہاں واقعی بڑی ذاتی کی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر دوسرا اس نے ایک اور بات بتائی انہیں آ کر کہ تمہاری تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے اپنا پلان ڈسکلوز کیا تھا تو اس میں کہا تھا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بہانے سے تمہیں زمین پر بھیج دینا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب زمین کا پورا نقشہ بھی دکھایا ہوگا کہ وہاں کے کر کے کھانا پڑے گا، تمہیں کھیتی باڑی بھی کرنی پڑے گی اور کپڑا بھی بننا پڑے گا، اور پیدل جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑے گا۔ بڑی پریشانی ہونی چاہیے اس پر زمین پر۔ اب پھر وہ دونوں میاں بیوی کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کے پاس یہ جنت بھی تھی اور اس میں ہمیں رکھا ہوا ہے، یہاں سے نکالے گا کیوں؟ اب وہ دونوں تقاضا کریں گے شیطان سے، تو اندر کا آدمی ہے، تمہیں بتا طریقہ کہ ہم کہیں کچھ امپروو کر سکتے ہیں اپنی کنڈیشن، کوئی ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس جنت کا گرین کارڈ ہمیں مل جائے۔ گرین کارڈ سمجھتے ہیں نا، امریکہ کے جو پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کو گرین کارڈ کہتے ہیں۔ تو ہمیں اس جنت کا گرین کارڈ مل جائے، وہ جنت عرضی ہے نا، تو وہ اصل جنت جو تھی اس کا۔ شیطان نے کہا چلو چھوڑو پرے۔ اب پھر وہ دونوں جو ہیں وہ علیحدہ جب ملیں گے کہیں گے اس کو پتہ ہے، یہ بتا نہیں رہا۔ پھر ترلے منتوں پر آ جائیں گے کہ ہمیں بتا کہ ہم یہ دونوں ڈیفیشنسیز کیسے میک اپ کر سکتے ہیں، یہ دونوں کمیاں ہم کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ اور منتے ترلے کرا کے ان سے کہا تھا کہ بس وہی تو درخت تھا جس سے کھا کر تم جنت کے پرماننٹ شہری بن سکتے تھے، اور تمہارے اندر جو کمی ہے فرشتے بھی بن سکتے تھے تم۔ اب کیا کیفیت ہوگی؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جانے سے منع کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف اب ٹیمپٹیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے انسان کے اندر جنت میں رہنے کی اور فرشتہ بننے کی کہ اب آگے پیچھے، کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا مجھے پیچھے، امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ اچھا جی بھی جا رہا ہے لیکن رکاوٹ بھی ہے۔ اب شیطان کیا کہے گا؟ اچھا چلو چکھنے کا کوئی مول نہیں، چکھ لو۔ اور قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، اس نے قسم بھی کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور شیطان نے ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا بڑا خیر کروں۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، لہذا جب یوں ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی۔ اب یہ ہے شیطان کا چکر۔ تو شیطان ہمارے دل کے اندر سے ہم پر حملہ کرتا ہے اور ٹیمپٹیشن پیدا کرتا ہے، اور ہمارے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی خواہش پیدا کرتا ہے، چاہت پیدا کرتا ہے کہ ہم کانشیسلی نہ بھی چاہیں تو بھی ہمارا انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ ادھر مائل ہو جائے گا۔ اور یہ قصہ آدم و ابلیس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ پہلے پارے میں، 8ویں میں، 14ویں میں، 15ویں میں، 16ویں میں، یہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہیں، پھر 17ویں میں، 16ویں میں سورہ طٰہٰ کے اندر ذرا پھر تفصیل ہے، اور پھر 23ویں پارے میں سورۃ صاد میں۔ کیوں؟
ہماری رہنمائی کے لیے سنت ادا کر لیجیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔